اٹھا کر کے دیکھے حضرت امیر معاویہ اپنے دربار میں ایسی محفلیں منعقد کرتے تھے، کہتے تھے جو علی کی شان میں اچھا شعر کہے گا میں اس کو 1,00,000 دینار انعام میں دوں گا۔ یہ حضرت امیر، ان کے دل صاف تھے، جو بھی ان کے درمیان اختلاف تھے وہ خطۂ اجتہادی کی بنیاد پر تھے، جس کی تفصیل اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ تو میں نے اہل سنت کی کتابوں سے عرض کیا۔ اور جب وہ محفل میں 1,00,000 روپیہ ایک شعر پر دیتے اور پھر اس کے بعد کہتے علی اس سے بہتر ہے، علی اس سے بہتر ہے، علی اس سے بہتر ہے، اللہ اکبر، یہ حضرت امیر معاویہ کا کردار ہے۔ اسی لیے تو کہتا ہوں یار، وفادار بیٹا اپنے باپ کے دشمن سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ تو امام حسن نے اگر امیر معاویہ سے ہاتھ ملایا تو ہمیں تو ان کی وفاداری پہ شک نہیں، کیونکہ اگر علی کا بیٹا باپ کا وفادار نہیں تو پھر کس کا بیٹا باپ کا وفادار ہوگا؟ میرے آقا علی مرتضیٰ کا بیٹا امام حسن وفادار تھا، وفادار ہے، اور ان کی نسلیں وفادار ہے۔ لیکن بات یہ کہ امام حسن کو معلوم تھا کہ یہ بندے نے جو کچھ کیا ہے خطۂ اجتہادی کی بنیاد پر کیا ہے، ورنہ یہ میرے باپ کا دشمن نہیں ہے۔ اب یہ تو میں نے اہل سنت کی کتابوں سے پڑھ دیا، آئیے اب ان کی کتابوں سے پڑھوں جو میرے آقاؤں کے نام پر روٹیاں سیکتے ہیں، اہل بیت کے نام پر سینے پیٹ پیٹ کر کے جو معاذ اللہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ نہج البلاغہ، یہ نہج البلاغہ رافضیوں کے یہاں وہ کتاب ہے جس کو وہ قرآن کا درجہ دیتے ہیں۔ ہم قرآن کو جس طرح مانتے ہیں، نہج البلاغہ کو رافضی حضرات، کیونکہ اس وقت ایرانی بہت عروج پر ہے، پورے ہندوستان بھر میں جہاں دیکھو لوگ رافضیت کی طرف جا رہے، کیوں؟ محبت اہل بیت۔ میں بار بار محرم شریف میں کہہ چکا ہوں، یہاں بھی کہتا ہوں، اور جو رافضی حضرات آئے نا اس محفل میں، میں ان سے بھی کہتا ہوں، کیونکہ وہ بھی آتے ہیں، صوفی صاحب وہ بھی آتے ہیں۔ ایک دن میں نے ایسے ہی تقریر میں کہا، دوسرے تیسرے دن 4-5-6 مل کر کے چلے آئے سب آفس میں آئے، تو میں نے کہا کہ بیٹھو بیٹھو، اگر سمجھ نہیں آئے ہیں تو پھر بیٹھو، اور چائے بھی منگوائی پیو، اس لیے کہ جب تم صحابہ کے دشمن کی حیثیت سے آؤ گے تو دشمن احمد پہ شدت کیجیے، لیکن اگر تم سیکھنے سمجھنے آؤ گے تو ہم تمہیں پیار سے جواب دینے کا انداز رکھتے، پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ کہا آپ نے ہمارے خلاف کہا؟ میں نے کہا بالکل کہا، یہی تو میری پہچان ہے کہ میں حق کو حق کہتا ہوں اور باطل کو باطل کہتا ہوں۔ ایک دن میرے کسی بزرگ نے کہا یار باطل عقیدے کی اتنی دھجیاں نہ بکھیرا کرو، ورنہ لوگ تمہارے پروگرام میں جو اتنی کثیر تعداد میں آتے ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ میں نے کہا شوق سے ہو جائیں، میں ان سے چندہ تھوڑی لیتا ہوں، اگر کم ہوتے شوق سے ہو جائیں۔ میرے لیے تو میرے لیے سب کچھ اللہ اس کے رسول کی رضا ہے۔ اگر میں حق بول کر تنہا رہ جاؤں تو مجھے سنت حسینی پر عمل کرنا گوارا ہے، اور چاپلوسی کر کے بھیڑ ہم نے اکٹھا بھی نہیں کرنی ہے۔ ہم نے تو حق کو حق کہنا ہے، باطل کو باطل، لیکن معیار سے کہتے ہیں۔ تو آئے کہا کہ آپ نے کم، بالکل کہا، کہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ مولانا غفران موجود تھے نا، آپ بھی تھے، یہ بھی تھے، اور بھی ہمارے یہاں تو علماء کا وجود رہتا ہی ہے، تقریباً 18 گھنٹے کم و بیش مرکز پر کوئی نہ کوئی تو رہتا ہی ہے الحمدللہ۔ میں نے کہا کتابیں لاؤ، ایسے بات نہیں ہوئی، کتابیں لاؤ، یہ رکھا کہا دیکھو جو کہا نا یہ کہا، جو کہا نا یہ کہا، جو کہا، اس لیے کہ شیعت اور رافضیت اہل بیت کی محبت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ کی دشمنی کا نام ہے، یہ دشمنان صحابہ ہیں۔ ہم نے یہی بات کہی تھی، ارے اس سے بڑی دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک اصطلاح ہے ان کے یہاں متاع، اب جب بھی میں ان کے یہاں کہوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کس کے یہاں، ان کے یہاں رافضیوں کے متاع۔ یہ متاع یہ ہے کہ ایگریمنٹ پر پیسے دے کر متعینہ مدت کے لیے زنا کا ایگریمنٹ کیا جاتا ہے، زبانی یا تحریری، اسی کو متاع کہتے ہیں۔ یہ متاع ان کے یہاں کتنا ثواب کا کام ہے۔ ہمارے یہاں زنا کی مذمت پہ کتنی تقریریں ہوتی ہے؟ بتاؤ کیا کسی زانی کو ہم اپنی مسجد کے امام کے برابر کہتے ہیں؟ نہیں کہتے، لیکن
मुल्ला सादिक ने अपनी किताब में लिखा कि जिसने एक मर्तबा मुता किया यानी एग्रीमेंट पे जिना किया उसको इमाम हसन के बराबर सवाब मिलेगा, जिसने 2 मर्तबा मुता किया उसको इमाम हुसैन के बराबर सवाब मिलेगा, जिसने 3 मर्तबा मुता किया माज़अल्लाह यानी एग्रीमेंट पे जिना किया उसको मौला अली के बराबर सवाब मिलेगा, और जिसने 4 मर्तबा मुता किया माज़अल्लाह उसको रसूलुल्लाह के बराबर सवाब मिलेगा। मैंने कहा पलीदो, तुम जिना का सवाब अस्तगफिरुल्लाह जो कि सरासर अजाब ही अजाब है, इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला अली, रसूलुल्लाह के बराबर करार देते हो, हम तो उसे हराम समझते हैं। बताओ मुसलमानों, जो जिना की नेकी इमाम हसन के बराबर कहे वो अहले बैत का आशिक हो सकता है? कतअन नहीं। जब मैंने ये काम, तो लानत करते हैं मुताअ करने वालों पर, फी जमाना लानत करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। जब ये बात मैंने कही कि उन्होंने लिखा का किताब रख दिया, का ये तो बकवास है, जुमले यही थे, का ये तो बकवास है, और वो मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे, मैं देख रहा था। लेकिन मैंने तजाहुल आरिफाना से काम लिया। तजाहुल आरिफाना समझे, जानकर अनजान बन गया, क्योंकि अपनी तबीयत ही यही है ना। ठीक है, करते तो कर ले, अगर यही बात रिकॉर्ड करके ले जाए, डर उसको होता है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या है, तो कर ले। इन्होंने कही बकवास है। फिर हमने कहा सुन, अगर ये बकवास है ना, जितनी किताबों के नाम मैंने पढ़े खर्चा मैं दूंगा, ईरान से मंगा, तुर्की से मंगा, लखनऊ से मंगा, मुंबई से, जहां से मंगाना चाहिए इस नाम की किताब मंगा ले। किताब लाना तेरा काम है, उसमें दिखाना मेरा काम है, बस। कहा ठीक है, आते 3 दिन के बाद, अल्लाह की इज्जत की कसम आज तक नहीं आए, आज तक नहीं आए, इसलिए कि हक्कानियत हमारे साथ है। हम हर एक के मुतालिक जो बात कहते हैं हक कहते हैं, सच कहते हैं, और शौक नहीं है सिर्फ आपका ईमान बचाने के लिए, अकीदा बचाने के लिए। सुन्नियों याद रखो, अहले बैत की मोहब्बत का नाम राफजियत नहीं, सहाबा की दुश्मनी का नाम राफजियत है। अरे है कोई ऐसा जो सुन्नियों से बढ़ करके अहले बैत से मोहब्बत कर सके? अहले बैत की मनकबत मेरे इमाम अहमद रजा ने जिस शान से कही है, क्या कोई कह सकता है? उन्होंने तो 2 मिसरों में सज्जदा फातिमा की वो मनकबत कही है कि कोई जुरत नहीं कर सकता। नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर नूर मुतलक की कनी, अल्लाह रे नमा नूर का। और ये किसी फिरके में आपको मिलेगा? तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो बात दूर चली गई, अर्ज ये कर रहा था, हम ये बात इसलिए वाज़ेह करते ताकि लोगों को पता चले। तो इमाम हसन ने सुलह की, तो नहजुल बलागा की बात चल रही थी। नहजुल बलागा को